اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت بننا چاہتی ہو نا تو یہ 10 عادتیں ضرور اپناؤ۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر لے جانا چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شخصیت میں وہ اعتماد پیدا ہو جس کے سامنے کمزور سوچیں بھی جھک جائیں، اگر تم چاہتی ہو کہ لوگ تمہیں صرف ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک باوقار، سمجھدار اور ذہنی طور پر مضبوط شخصیت کے طور پر دیکھیں، تو پھر تمہیں اپنی سوچ کے انداز کو بدلنا ہوگا، کیونکہ یہ اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت وہ نہیں ہوتی جو صرف خوبصورت دکھتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اپنے اندر کی دنیا کو سنوارنا جانتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ زندگی میں تمہیں عزت بھی ملے، سکون بھی ملے اور تمہاری موجودگی کو اہمیت بھی دی جائے، تو پھر تمہیں وہ عادتیں اپنانی ہوں گی جو تمہیں اندر سے فولاد بنا دیں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں ہر قدم تمہیں زیادہ سمجھدار بناتا ہے، ہر تجربہ تمہیں زیادہ باشعور کرتا ہے اور ہر احساس تمہیں زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بات میں وزن ہو، تمہارے فیصلوں میں پختگی ہو اور تمہاری شخصیت میں ایسا اعتماد ہو جو کسی کے سامنے جھکے نہیں، تو پھر تمہیں اپنی روزمرہ زندگی میں وہ تبدیلیاں لانی ہوں گی جو تمہیں عام سے خاص بنا دیں، کیونکہ ایک حقیقی اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت وہی ہوتی ہے جو خود کو ہر حالت میں سنبھالنا جانتی ہے، جو جذبات میں بہنے کی بجائے سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور جو اپنی عزت اور اپنی پہچان کو سب سے مقدم رکھتی ہے۔ اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت بننا چاہتی ہو نا تو یہ 10 عادتیں ضرور اپناؤ۔ پہلی عادت، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ کتنی جلدی ٹوٹتی ہیں، کتنی جلدی بکھرتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ چیخیں، روئیں، تڑپیں اور اپنے جذبات ان کے سامنے کھول دیں، لیکن ذہنی طور پر مضبوط عورت ان کے جال میں نہیں پھنستی۔ وہ خاموش رہ کر بھی ایسا اثر چھوڑتی ہے جو چیخنے والے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت کبھی ہر بات پر اپنا غصہ ثابت کرنے نہیں نکلتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اصل طاقت اونچی آواز میں نہیں بلکہ اپنے اعصاب پر قابو رکھنے میں ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار اور خوددار عورت جانتی ہے کہ ہر بحث کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ جگہوں پر خاموشی انسان کی عزت کو بچا لیتی ہے، کیونکہ جب آپ ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتی ہیں نا تو لوگ آہستہ آہستہ آپ سے کھیلنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ پرسکون رہنے والی عورت کمزور نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے جذبات کی مالک ہوتی ہے۔ اس کے چہرے کا سکون، اس کی آواز کا ٹھہراؤ اور اس کی خاموشی کا وزن لوگوں کو اندر تک محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اسمارٹ عورت شور سے نہیں بلکہ اپنے وقار، صبر اور کنٹرول سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسری عادت، اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت اپنی زندگی کو کھلی کتاب نہیں بناتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی باتیں ہمدردی سے نہیں بلکہ تجسس سے سنتے ہیں۔ وہ آپ کے دکھ، آپ کی کمزوریاں، آپ کے گھریلو مسائل اور آپ کے جذبات صرف اس لیے جمع کرتی ہیں تاکہ کسی دن انہی باتوں کو آپ کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذہین اور سمجھدار عورت ہر ایک کے سامنے دل نہیں کھولتی۔ ایک باوقار، خوددار عورت جانتی ہے کہ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہی خاموشی انسان کی سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے۔ وہ ہر محفل میں اپنی نجی زندگی کے قصے نہیں سناتی، نہ ہی ہر دوست کو اپنا رازدار سمجھ لیتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے اخلاص نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف آپ کی زندگی کی کمزور دیواریں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسمارٹ عورت اپنے جذبات کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وہ اپنی تکلیف ہر کسی کے سامنے رونا نہیں سمجھتی بلکہ اپنے وقار کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ یاد رکھو، ہر بات دل سے زبان تک لے آنا سادگی نہیں، بعض اوقات یہ خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کے برابر ہوتا ہے۔
مضبوط عورت کم بولتی ہے مگر اپنے رازوں کی حفاظت بہت خوبصورتی سے کرتی ہے۔ تیسری عادت، اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت یہ راز بہت جلدی سمجھ جاتی ہے کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کو سمجھنے کے لیے کہ نہیں بلکہ آپ کو تھکانے، الجھانے اور ایموشنلی کمزور کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صفائیاں دیتی رہیں، خود کو ثابت کرتی رہیں اور ہر الزام پر بے چین ہو جائیں۔ لیکن ذہنی طور پر مضبوط عورت جانتی ہے کہ بار بار اپنی سچائی پیش کرنا اکثر اپنی ہی قدر کم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت ہر تنقید پر کانپتی نہیں، نہ ہی ہر بات پر لمبی وضاحتیں دیتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعی آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے چند الفاظ کافی ہوتے ہیں، اور جو لوگ صرف آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ہزار دلیلیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باوقار عورت بعض اوقات صرف خاموش رہتی ہے، کیونکہ اس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب اعتماد ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہر الزام پر تڑپ جانا دوسروں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ آپ کے جذبات سے کھیل سکتی ہیں، لیکن جب اسمارٹ عورت اپنی خاموشی سے جواب دینا سیکھ لیتی ہے تو لوگ خود حیران ہونے لگتی ہیں کہ اب اسے پہلے کی طرح ہلانا آسان نہیں رہا۔ بعض اوقات خاموش رہنا ہی سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے۔ چوتھی عادت، اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت ہر بات پر بکھر نہیں جاتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دنیا ہمیشہ نرم دل لوگوں پر آسانی سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ ہر چھوٹی بات پر رونا، ہر لفظ کو دل پر لے لینا، ہر رویے سے ٹوٹ جانا انسان کے سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ ایک ذہنی طور پر مضبوط عورت اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت کمزور کرنے نہیں دیتی۔ وہ جذبات میں بہنے سے پہلے خود سے سوال کرتی ہے، کیا واقعی یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں اپنی نیند، اپنی خوشی اور اپنا سکون اس پر قربان کر دوں؟ سمجھدار عورت جانتی ہے کہ کچھ لوگ صرف آپ کا رد عمل دیکھنے کے لیے سخت الفاظ بولتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، بے چین ہو جائیں اور خود پر شک کرنے لگیں، لیکن جب آپ ہر بات پر رونے کی بجائے سوچنا شروع کر دیتی ہیں تو سامنے والے کا آپ پر اختیار ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو پہلے کی طرح جذباتی طور پر کمزور کرنا آسان نہیں رہا۔ یاد رکھو، اسمارٹ عورت اپنے جذبات کی غلام نہیں ہوتی بلکہ ان پر قابو رکھنا جانتی ہے۔ وہ ہر درد کو شور بنا کر نہیں جیتی بلکہ بعض اوقات خاموشی سے خود کو سنبھال کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کبھی نہ روئیں، اصل طاقت یہ ہے کہ آپ ہر بار ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھالنا جانتی ہوں۔ پانچویں عادت، اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت یہ حقیقت بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ صرف محبت، جذبات اور رشتوں کے سہارے زندگی ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب عورت کو اپنے فیصلوں، اپنی ضروریات اور اپنی عزت کے لیے خود مضبوط بننا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار عورت اپنی صلاحیتوں کو صرف گھر کی دیواروں تک محدود نہیں رکھتی بلکہ اپنے ہنر، اپنی پہچان اور اپنی خود مختاری پر بھی کام کرتی ہے۔ جب ایک عورت کے پاس اپنی کمائی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لہجے میں ایک الگ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر بات پر ڈرتی نہیں، ہر فیصلے کے لیے دوسروں کی اجازت کی محتاج نہیں رہتی۔ مالی آزادی صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں، یہ اندرونی طاقت، عزت نفس اور ذہنی سکون کا احساس بھی ہے۔ ایک باوقار عورت جانتی ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں اپنی زندگی سنبھالنے کی طاقت ہو تو حالات اسے آسانی سے نہیں توڑ سکتے۔ ذہنی طور پر مضبوط عورت اپنے ہنر کو چھپاتی نہیں بلکہ اسے اپنی طاقت بناتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اسمارٹ عورت دوسروں کے سہارے پر جینے کی بجائے خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھتی ہے، اور یہی خود مختاری اسے اندر سے بے حد طاقتور بنا دیتی ہے۔ چھٹی عادت، اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کبھی غصہ نہیں کرتی یا کبھی دکھی نہیں ہوتی،
بلکہ اس کی اصل طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر آپ کے دل کو چوٹ پہنچاتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ کب ٹوٹتی ہیں، کب چیختی ہیں اور کب اپنا کنٹرول کھو دیتی ہیں۔ لیکن ذہنی طور پر مضبوط عورت اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو خاموشی سے سنبھالنا جانتی ہے۔ ایک سمجھدار اور باوقار عورت ہر بات پر فوراً رد عمل نہیں دیتی۔ وہ غصے میں آ کر ایسے الفاظ نہیں بولتی جن پر بعد میں اسے پچھتانا پڑے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ چند لمحوں کا غصہ کبھی کبھی برسوں کے رشتے اور عزت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے سمارٹ عورت پہلے خود کو سنبھالتی ہے، پھر فیصلہ کرتی ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہ جانا زیادہ طاقتور جواب ہے۔ یاد رکھو، کمزور لوگ اپنے جذبات کے غلام ہوتے ہیں، لیکن سٹرانگ عورت اپنے جذبات کی مالک ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی بھی اثر رکھتی ہے، اس کا لہجہ بھی وزن رکھتا ہے، اور اس کا سکون بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے رد عمل پر قابو پانا سیکھ لیتی ہیں نا، تو لوگ آپ کو ہلکا لینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو توڑنا آسان نہیں رہا۔ 7ویں عادت، سٹرانگ اور سمارٹ عورت اپنی زندگی کو صرف امیدوں کے سہارے نہیں گزارتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہر انسان ہمیشہ ویسا نہیں رہتا جیسا آج دکھائی دیتا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی خوشی دوسروں کے بدلنے، سمجھنے یا وفادار رہنے سے جوڑ لیتی ہیں، اور پھر ایک دن وہی انتظار انہیں اندر سے تھکا دیتا ہے۔ لیکن ذہنی طور پر مضبوط عورت صرف خواب نہیں دیکھتی، وہ خود کو ہر حال کے لیے تیار بھی کرتی ہے۔ ایک سمجھدار اور خوددار عورت کسی کے وعدوں پر اپنی پوری دنیا قائم نہیں کرتی۔ وہ محبت ضرور کرتی ہے، مگر اپنی زندگی کو کسی ایک شخص کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتی۔ وہ خود کو ایموشنلی بھی مضبوط بناتی ہے اور مینٹلی بھی تیار رکھتی ہے کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں، لوگ بدل جائیں یا ساتھ چھوڑ دیں، تو وہ خود کو سنبھال سکے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے مضبوط سہارا انسان کا اپنا حوصلہ ہوتا ہے۔ سمارٹ عورت ہمیشہ اپنی صلاحیتوں، اپنے اعتماد اور اپنے مستقبل پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرتی ہے کہ اگر کبھی زندگی اسے اکیلا بھی کر دے تو وہ بکھرے نہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑی ہو جائے۔ یاد رکھو، سٹرانگ عورت دوسروں سے امیدیں باندھنے کی بجائے خود کو اتنا قابل بناتی ہے کہ پھر اسے کسی کے بدلنے سے اپنی زندگی ٹوٹتی ہوئی محسوس نہ ہو۔ 8ویں عادت، سٹرانگ اور سمارٹ عورت اپنی ذہنی سکون اور جذباتی طاقت کی قیمت جانتی ہے۔ وہ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب رہ کر خود کو تھکاتی نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اکثر اس شخص کی قدر کم کر دیتی ہے جو ہر وقت بغیر رکے دوسروں کے لیے حاضر رہتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی محبت، توجہ اور وقت کو اہمیت نہیں بلکہ عادت بنا لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کے احساسات کو بھی معمولی سمجھنے لگتی ہیں۔ ایک سمجھدار اور خوددار عورت ہر کسی کو بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاتی۔ وہ جانتی ہے کہ ہر مسئلہ اس کی ذمہ داری نہیں، اور نہ ہی ہر رشتہ اس کی قربانی مانگتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کی الجھنیں سلجھانے میں لگی رہیں گی تو ایک دن خود اندر سے خالی ہو جائیں گی، کیونکہ مسلسل دوسروں کے لیے جینا انسان کے دل اور دماغ دونوں کو تھکا دیتا ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط عورت اپنی انرجی ان لوگوں پر خرچ کرتی ہے جو اس کی موجودگی کی قدر کرتے ہوں، جو اس کے سکون کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ خود کو ہر وقت اویلیبل رکھنا محبت نہیں بلکہ بعض اوقات اپنی ذات کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، سمارٹ عورت دوسروں کی مدد ضرور کرتی ہے، مگر اپنی خوشی، سکون اور عزت کو قربان کر کے نہیں، کیونکہ جو عورت خود کو سنبھالنا سیکھ لیتی ہے نا، دنیا بھی اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ 9ویں عادت، سٹرانگ اور سمارٹ عورت اپنی عزت اور اپنی اہمیت کو دوسروں کے رویوں کے ترازو پر نہیں تولتی۔ وہ یہ سمجھ چکی ہوتی ہے جو عورت ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کے پیچھے بھاگتی ہے
وہ دراصل اندر سے اپنی قدر پر یقین کھو چکی ہوتی ہے، لیکن باوقار عورت کو ہر محفل میں اپنی موجودگی کا شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی شخصیت خود ہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک ذہنی طور پر مضبوط اور خوددار عورت جانتی ہے کہ اصل عزت نہ تو مانگنے سے ملتی ہے، نہ ہی بار بار وضاحتیں دینے سے۔ عزت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے رویے، اپنے اخلاق اور اپنے وقار سے لوگوں پر اثر چھوڑتے ہیں۔ وہ ہر جگہ اپنی قدر ثابت کرنے نہیں جاتی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی اصل اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں آپ کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسمارٹ عورت وہاں اپنی توانائی ضائع نہیں کرتی جہاں اسے نظر انداز کیا جائے یا اس کی موجودگی کو اہمیت نہ دی جائے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک مضبوط پیغام ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ قیمتی چیزیں اپنی پہچان خود بناتی ہیں، انہیں چیخ کر منوانا نہیں پڑتا۔ جب عورت اپنی قدر خود طے کرنا سیکھ لیتی ہے نا، تو دنیا بھی اسے اپنی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ 10ویں عادت، اسٹرانگ اور اسمارٹ عورت یہ بات بہت گہرائی سے سمجھ لیتی ہے کہ ہر درخواست پر جھک جانا نیکی نہیں، بلکہ بعض اوقات اپنی ذات کو آہستہ آہستہ مٹا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی کو خوش رکھنے کی دوڑ میں اپنی توانائی اور اپنے وقت کو قربان نہیں کرتی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت ہر بات پر ہاں کہتی رہتی ہے وہ آخرکار اپنی پہچان اور اپنی حدود دونوں کھو بیٹھتی ہے۔ ایک سمجھدار اور خوددار عورت یہ بھی جانتی ہے کہ ہر انسان کو خوش کرنا ناممکن ہے اور نہ ضروری، اس لیے وہ نرم لہجے میں مگر پورے اعتماد اور وضاحت کے ساتھ نہ کہنا سیکھ لیتی ہے۔ اس کا انکار سختی نہیں ہوتا، بلکہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ اس کی بھی ایک حد ہے، ایک وقار ہے اور ایک ذاتی زندگی ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اسمارٹ عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بار بار اس کی حدود کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں وہ دراصل اس کی بھلائی نہیں بلکہ صرف اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے وہ گلٹ میں آ کر خود کو دوبارہ قربان نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ اپنے حدود قائم کرنا غرور نہیں بلکہ اپنے آپ سے محبت اور اپنی عزت کی حفاظت ہے۔ جب عورت بغیر احساس جرم کے نہ کہنا سیکھ لیتی ہے نا، تو وہ واقعی اندر سے آزاد اور طاقتور ہو جاتی ہے۔